طاقت اس کا حکم ہے، میں اس کا پابند ہوں. اسی لیے روزہ کے بارے میں کہا بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حکمتیں بیان کی یہ بھی کہا لے تکبر اللہ علی ما ہداکم، ایک اللہ اکبر منہ سے ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک پریکٹیکلی ہے کہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں کہ اللہ سے بڑا ہوتا تو یار میں اس کی بات نہ مان لیتا، میں تو اپنے آپ کی نہیں مان رہا، اندر سے دل رو رہا کہ کھا رہا، میں کہتا کیسے کھا لوں، حاکم اعلیٰ نے روکا ہوا. تو یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اس نے روک لیا تو میں ایک لقمہ بھی نہیں حلق سے نیچے اتار سکتا. نہیں تو مولانا صاحب چھکا نہ تو ویسے بندہ ڈگنے والا ہو جاتا ہے تو کی کرے بندہ، گرنے والا ہو جاتا تو آپ نہ رکھا کریں، مگر علاج کرائیں اور تندرست ہو جائیں گے تو جو چھوٹے ہوئے روزے رکھیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ روزے کی آپ کے لیے معافی ہوگی چھینکوں کی وجہ سے، اگلے رمضان سے پہلے جو چھوٹے ہوں گے ان کو وہ پورا کرنا ہوگا. اگر بدقسمتی سے اگلے رمضان تک بھی آپ کی یہی حالت رہی نا تو چلو روزے پھر معاف ہو جائیں گے، مگر آپ فدیہ دیں، پھر جو نا ہر روزے کے بدلے میں 50 روپے یا ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا اس کے حساب سے دے دیں، اللہ معاف کرنے والا. مولانا روزے کی تکلیف تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ دوپہر کے بعد بچوں کو یا گھر والوں کو کوئی کام کہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں افطاری کے بعد کروں گا، ابھی میرے لیے دھوپ کے اندر دوڑ دھوپ کرنا ذرا مشکل ہے. پیٹ کو روزہ جو ہے نا اس میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی سہیل آباد سے بات کر رہا ہوں، محمد سعد. جی سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کلو میں جہاں تراویح پڑھنے جاتا ہوں نا، کہتے ہیں کہ آدھی ہاف شرٹ پہن کے نا نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ آدھی بازو والی، کہتے ہیں کونیاں نظر آتی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. تو یہ میں نے آپ پوچھنا تھا. بہت اچھا کیا بچہ. یہ جو ہمارے علماء حضرات نے انہوں نے دین کو ایک چھوئی موئی بنا رکھا کہ اگر کونیاں آپ کی ننگی ہیں تو پھر نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کونیاں جو ہے یہ عورت ہے، یہ کوئی شرم کی بات ہے کہ چھپانے والی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ ناف سے گھٹنوں تک چھپائیں اور اگر کپڑا ہے تو کندھے ذرا ڈھانک لیں، باقی کوئی فکر کی بات نہیں. سر ننگا، نیچے ننگے، پیٹ ننگا، سب نماز درست ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. مرد کے لیے اتنا لباس ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک وہ چھپائے، اور اگر کندھے ننگے ہیں تو وہاں کو کپڑا ہے تو کر لے، ورنہ اس کی بھی کوئی بات نہیں. ناف سے گھٹنوں تک مرد کے لیے ضروری، ورنہ کپڑا پاس بھی پڑا ہو نا تو نہ وہ استعمال کرے گرمی کی وجہ سے یا اس لیے کہ ٹھنڈی ہوا بدن کو لگے، سب ٹھیک ہے. آپ کو یہ امام صاحب نے منع کیا یا مسجد میں آنے والے جو عام مفتی لوگ ہیں انہوں نے منع کیا؟ نہیں، یہ ایک وہاں پہ پیچھے یعنی کہ سنتے نا تراویاں، میں سمجھ گیا. پڑھاتے میرے دوست ہیں، حافظ ہیں، حافظ بلال پڑھاتے وہ ہیں، وہ پیچھے سنتے ہیں جو ان سے ان کے مدرسے میں، یعنی کہ ان کے مدرسے میں بھی روکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ یعنی کہ آدھی بازو سے نہیں ہوتی اس طرح نماز. نہیں وہاں پہ اور صاحب تھے، انہوں نے بھی مجھے روکا تھا کہ بیٹا آپ کوئی نہیں، سب ٹھیک ہے. وہ جو اصل میں روکنے والی بات ہے وہ الگ ہے کہ اگر آپ کی قمیض پورے بازو والی ہے نا اور آپ اس کو فولڈ کریں، پھر بے شک کونیوں سے بھی نیچے رکھیں، یہ بات بری ہے. فولڈ نہیں کرنا چاہیے. کپڑا جتنا بنا ہوا نا جب آپ نے سلوایا ہے پورا تو پورا اس کو پہنے. وہ تشمیر جو ہے نا کپڑے کو سمیٹنا یا کفت کہا اس کو کہ کفت و سیاب، کپڑے کو سمیٹنا، یہ نہیں درست. جتنا ہے بنوایا ہے اس کو پھر رہنے دیں. وہ الگ بات ہے اگر آپ نے بنوائی یہ ہے کہ کونیاں تک سے اوپر ہی شرٹ، اس کی کیا بات؟ وہ تو اکٹھا کرنے کی بات. مولانا بغیر بازو کے بھی آتی ہیں شرٹ، یہاں تک آتی ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے درست. یعنی بڑی بنیان کی طرز پر کہہ لیں جیسے باڈی بلڈر پہنتے ہیں، اس طرح کی نوجوان ہماری ینگ جنریشن بہت زیادہ پہنتی ہے. تو کیا ان کو ہم اجازت دیں گے کہ اس حالت کے اندر مسجد کے اندر آئیں؟ آ جائیں کوئی بات. ٹھیک جی. اور میں نے ایک اور پوچھنا تھا سوال کہ جب ہم یعنی کہ نماز میں یعنی کہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، بیچ میں یعنی کہ ہم بھول جاتے ہیں تو یعنی کہ دوبارہ لفظ کوئی غلط ہوتا ہے تو ہم دوبارہ سے پڑھیں تو اس پہ سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے؟ الفاظ کی غلطی کی بنا پر، قرات کی غلطی پر کیا سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے؟ پڑھ رہے تھے، غلطی ہوگی دوبارہ پھر پیچھے سے پڑھا نہیں، کوئی نہیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں. اور مجھے ایک بھائی نے اور بتایا تھا، بھائی اسرار ہمارے محلے میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یعنی کہ اتحیات کے اندر اگر آپ کوئی لفظ بھول جاتے ہیں نا، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو سجدہ صاحب لازمی ہو جاتا ہے. باقی بھی بس میں خلاصے کے طور پر سجدہ صاحب کا پھر کلیہ بیان کر دوں تاکہ ان سارے سوالوں کا جواب آ جائے. سجدہ صاحب صرف 2 باتوں پر لازم ہوتا، اب باقی سب بھول جائیں. پڑھنے کی جو غلطیاں نہ اتحیات کی بجائے آپ الحمد شریف پڑھنے لگے، اس کی بجائے وہ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں. دین ہی ہے، دعا ہی ہے، ذکر ہی ہے، اس سے کیا بگڑے گا؟ 2 چیزیں کہ جہاں اتحیات بیٹھنا چاہیے وہاں آپ نہیں بیٹھے، وہ
قاعدہ بھول گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اگر سیدھا کھڑے ہونے تک بھی یاد آ گیا یا امام کو لوگوں نے ٹوک دیا اور واپس آ گیا، سیدھا نہیں ہوا تھا، ابھی تھوڑا اس کے جسم میں خم تھا، تو سجدہ صاحب کوئی نہیں، نماز درست ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر نہ واپس آئے، پھر آگے چلتا جائے، آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں بیٹھنا تھا بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، دوسرا جہاں نہیں بیٹھنا تھا پہلی رکعت یا تیسری، وہاں بیٹھ کر التحیات پڑھنے لگا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسرا رکعت کا کم و بیش ہو جاوا ہے کہ 4 پڑھنی تھی 3 پر آپ نے سلام کر دیا، 4 پڑھنی تھی 5 پڑھنی، رکعت زیادہ یا کم ہو جائے یا یہ تشہد جو ہے نا یہ چھوٹ جائے یا زیادہ ہو جائے، صرف 2 چیزیں ہیں سنت کے مطابق جن میں سجدہ صاحب ہے، باقی کوئی شے خدا کی۔ شکریہ، بہت شکریہ، صاحب السلام علیکم۔ الحمد شریف کے بعد سورت بھول گئے، کوئی بات نہیں، پڑھ لیتے، اچھی بات تھی۔ اگر بھول بھی گئے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سناتے ہیں فاتحہ سے زیادہ پڑھو اچھا ہے، اگر جان بوجھ کر بھی اس پر بس کر دو تو رکعت درست ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے بڑا لمبا ہوکا بھرا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ان دیر سے ملی ہے کال، دیر سے ملی، اسی لیے انہوں نے ٹھنڈی سانس لی ہے انہوں بیچاروں۔ ان کے ہاں تو موسم بھی آج بہت اچھا ہے لاہور کے اندر۔ اچھا بارش ہو رہی ہے؟ بارش ہوئی ہے، ماشاء اللہ، ہو چکی ہے تھوڑی دیر پہلے، کافی بارش۔ امین صاحب پوچھیں کیا؟ واقعی موسم بہت پیارا ہو گیا۔ یہ فرمائیے بھائی، فرمائیے، خیر سے رکھے۔ النساء صورت ہے تو اس کی آیت نمبر ہے یہ اپنا 38 ہے، سورہ نساء 38 اور 39 یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ تو آج کل تو اپنا میرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ آج کل تو موسٹلی اس طرح کی سلسلے چلے ہوئے ہیں کہ لوگ دکھاوے کے لیے بتا کے، اور یہ ہم نے اتنا دے دیا فلانے ادارے کو، فلانی بندے کو۔ بالکل امین شاہ صاحب آپ کی بات سمجھ لی۔ یہ جو آیات ہے نا اوپر سے آ رہی نا بات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اوپر کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ تو سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد مخلوق کا بیان کیا کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور قریبی پڑوسیوں اور ایسے پڑوسیوں جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں مگر پاس رہتے ہیں، اور جو صاحب دلجام ہے، وقتی ساتھ ہو گیا، کلاس روم میں آپ اکٹھے رہتے ہیں یا گاڑی میں ایک جگہ سیٹ پر بیٹھے ہیں، کسی جگہ اتفاق ہو گیا اکٹھے، وہ صاحب الجم، اس کا بھی حق ہے، وابن السبیل مسافر کا بھی حق ہے، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں، ان کا حق جب بیان کیا نا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بات بتا دی کہ یہ حق وہ بندہ نہیں ادا کر سکتا۔ بہت اللہ تعالیٰ نا جیسے تشخیص ہوتی ہے نا، مرض کی جڑ کو پکڑتا ہے کہ وہ لوگ کبھی حق نہیں ادا کر سکیں گے، نہ والدین کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ مسکینوں غریبوں کا، مختار فخورا، جو متکبر اور مغرور ہوں گے۔ مختار اور فخور 2 لفظ آئے۔ مختار ہے جو اپنے اندر اپنے خیال میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ جرثومہ کیڑا خود پرستی کہ میں سب سے اونچا ہوں، میرے پاس سرمایہ ہے میں، اور یا فخور ہے جو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے بھی اپنے بڑے ہونے کا اعلان کرتا ہے، ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے سخت ناراض ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے جو اپنے اللہ نے نعمت دی تھی سر جھکاتے، دوسروں سے زیادہ ملی تھی تو عاجز ہوتے، یہ متکبر بن گئے اور بڑے سمجھ، اور یہ 2 جرم کرتے ہیں، ایک یہ کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا سکھاتے ہیں، دیتے نہیں پیسہ ٹکا، بالکل نہیں دیتے۔ جب ان سے بات ہوگی غریب کی مدد کرتے ہیں، ہمارے تو اخراجات ہی بہت ہیں مولانا، ہم آپ کو کیا بتائیں، ہماری بہت ذمہ داری ہیں، بہانے۔ تو ایک تو اوپر بات یہ بتائی کہ یہ بخیل